ہمیشہ سے ایک پرسکون لڑکا تھا۔ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنے کی بجائے اپنے گھر کے پچھواڑے میں اکیلے کھیلنے کو ترجیح دیتا تھا۔ ایک دن وہ کسی ایسے شخص سے بات کرنے لگا جو وہاں نہیں تھا۔ اس کے والدین نے سوچا کہ یہ صرف ایک خیالی دوست ہے، لیکن لیام نے اصرار کیا کہ اس کا دوست حقیقی تھا، وہ صرف پوشیدہ تھا۔ لیام کا نیا دوست، جسے وہ میکس کہتے تھے، مضحکہ خیز، مہربان، اور ہمیشہ یہ معلوم ہوتا تھا کہ لیام کب اکیلا یا اداس محسوس کر رہا تھا۔ لیکن جلد ہی گھر میں عجیب و غریب چیزیں ہونے لگیں۔ اشیاء خود ہی چل پڑیں گی، اور جب بھی میکس آس پاس ہوتا لیام کا کمرہ غیر معمولی طور پر ٹھنڈا ہو جاتا۔ ایک شام میکس نے حقیقت کا انکشاف کیا۔ وہ صرف پوشیدہ نہیں تھا، وہ ایک بھوت تھا۔ میکس نے وضاحت کی کہ وہ اس گھر میں بہت پہلے رہ چکے ہیں، لیکن کچھ خوفناک ہوا تھا جو اسے یاد نہیں تھا۔ اسے اصرار سے پردہ اٹھانے کے لیے لیام کی مدد کی ضرورت تھی، تاکہ وہ آخر کار آگے بڑھ سکے۔ پہلے تو لیام ڈر گیا، لیکن میکس نے وعدہ کیا کہ اس کا مطلب کوئی نقصان نہیں ہے۔ وہ صرف امن تلاش کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ دونوں دوست اصرار کو حل کرنے، پرانے چبوتروں کو تلاش کرنے، خاک آلود خطوط کو پڑھنے اور گھر میں چھپے سراغوں کی تلاش کے لیے نکل پڑے۔ جب انہوں نے کہانی کو اکٹھا کیا، لیام نے دریافت کیا کہ میکس ایک نوجوان لڑکا تھا جو کئی سال پہلے غائب ہو گیا تھا۔ شہر کے لوگوں نے کبھی اس معمہ کو حل نہیں کیا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور اس کا خاندان دل شکستہ ہو کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ لیکن لیام کی مدد سے انہوں نے آخرکار حقیقت کا پردہ فاش کیا۔ میکس غلطی سے گھر کے پچھواڑے میں ایک چھپے ہوئے کنویں میں گر گیا تھا اور مدد کے لیے کال نہیں کر سکا تھا۔ اس کے گھر والوں نے اسے ہر جگہ تلاش کیا، لیکن انہوں نے کبھی وہاں تلاش کرنے کا سوچا بھی نہیں۔ اب لیام کی دریافت کے ساتھ وہ میکس کو اپنی ضرورت کی بندش دے سکتے ہیں۔ معمہ حل ہونے کے بعد میکس نے لیام کی دوستی اور امن تلاش کرنے میں اس کی مدد کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ جیسے ہی صبح کی پہلی روشنی پھوٹ پڑی، میکس نے الوداع کہا اور دھندلا ہوا، لیام کو ایک تلخ احساس کے ساتھ چھوڑ دیا۔ گھر اب مختلف محسوس ہوتا تھا، گرم، روشن، جیسے کوئی وزن اٹھا لیا گیا ہو۔ اگرچہ لیام اپنے دوست کو کھونے کا غمگین تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ میکس آخرکار وہی تھا جہاں اس کا تعلق تھا۔ اور جب بھی لیام اکیلا محسوس کرتا تھا، اسے اس غیر مرئی دوست کی یاد آتی تھی جسے اس کی مدد کی ضرورت تھی، اور وہ خصوصی رشتہ جو انہوں نے شیئر کیا تھا۔